الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بقیت اللہ کا قرآن ناطق شریک قرآن بولتا ہوا قرآن یعنی امام زمان علیہ السلام کا مقدس تذکرہ واجبات واضحات میں سے ہے، وہ لوازم ہے، لوازمات میں سے ہے، اس کے بغیر دین نہیں ہے۔ ایمان کی علامت سے کہ بقیت اللہ کا تذکرہ کرے، مانے اور امام زمانہ سے عشق رکھیں۔ بقیت اللہ ٹی وی پر بقیت اللہ کا تذکرہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ تک پہنچے۔ غیبت کبریٰ میں سرکار حجت دوراں کا مقدس تذکرہ کرامات معجزات بکثرت ہے، جن میں سے پچھلے کچھ دنوں سے ہم امام کی ملاقات کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ امام کا ظہور تو آفتاب سورج سے زیادہ روشن ہوگا، لیکن بہرحال غیبت میں بھی فیض جاری ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب میں اگر مومنین سخت ترین علاقوں میں بھی یا کفار و مشرکین و سخت حالات میں بھی ہیں اور زندہ موجود ہیں تو امام زمانہ کے سائے کا اثر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں السلام علی الشمس الظلوم و بدر التمام، میرا سلام اس پر ہو جو ظلمتوں میں سورج ہے۔ سات براعظم پر جتنے بھی ظالم فاسق فاجر کفار و مشرکین کی حکومتیں ہیں، اگر اس سے بھی بڑے حالات کی سنگینی ہو تو ظلم کی گھٹائیں اپنی تیزی سے بھی بڑھیں تو شمس الظلوم، تو شمس امامت کی ایک لائٹ سے تمام اندھیرے اور تمام ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ امام ہے السلام علی الحق الجدید، جس نے نیا حق لے کر آنا ہے، یعنی اس سے پہلے دین کی یہ حالت ہوگی کہ بالکل حق کے تصورات کے آگے آلودگی اتنی پھیلا دی جائے گی کہ لوگوں کو حق نظر ہی نہیں آئے۔ سرکار امام زمانہ علیہ السلام اس کائنات میں اللہ کی وہ عظیم نعمت ہیں جس حجت کے صدقے دن رات گزر رہے ہیں۔ خوف والے لوگ امان کی تلاش میں ہیں اور نیک اور صالحین نجات پائیں گے۔ کہتے چین میں ظلم ہوا، کشمیر میں ظلم ہوا، فلاں فلاں مقامات پر، اگر مسلمین کی توجہ ہوتی امام زمانہ کی طرف تو یہ مشکلات نہ ہوتے۔ کیوں؟ بہیم لہ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا، اللہ اس کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہ سمجھنا کہ ظہور یا طہر اور خروج انور کے بعد عدالت کا نفاذ نہیں، اس سے پہلے بھی کتب عالم امکان حجت ابن الحسن آقا کی طرف تذکرہ نجات کا سبب ہے، جیسے غیبت کبریٰ میں واقعات موجود ہیں۔ پریشان حال لوگوں میں مسجد شاہدہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اکبر کبابیان، ایک شخص تھا جس کا نام اکبر تھا، کباب کا کام کرتا تھا، بیچتا تھا۔ مسجد شاہدہ میں امام زمانہ کو یاد کیا۔ مسجد شاہدہ یہ وہ مقدس مسجد ہے کہ جہاں امام زمانہ کی لوگوں کو زیارت بھی ہوئی ہے، اور ظہور یا طہر و خروج انور کے بعد یہی مسجد شاہدہ امام زمانہ کی حکومت کا بیت المال ہوں گے۔ غرباء اور مساکین کو جو امام زمانہ مال تقسیم کریں گے، اپنے حکومت کے اہلکاروں کو اور عہدیداروں کو جو امام زمانہ عطا کریں گے، وہ مال اسی مسجد شاہدہ بیت المال ہوگا مسجد شاہدہ کی۔ جیسا کہ مسجد کوفہ
امام کے فیصلے کی جگہ ہوگی، جیسے ان کے جد پاک مولا علی ابن ابی طالب فیصلہ کرتے تھے، معاملات حل کرتے تھے، قضاوت کرتے تھے مسجد کوفہ، اسی طرح علی مولا کے فرزند میرے مولا مہدی دوران امام زمان علیہ السلام بھی مسجد کوفہ میں لوگوں کے فیصلے کریں۔ حضرت کی بیٹھک اور خلوت کا دا نجف اشرف ہوگی۔ جلالت علویہ کا مظہر پھر جد پاک سے اتنا تقرب کہ جو جگہ مولا علی کے ساتھ منسوب، وہی جگہ وقت کے علی مہدی کے ساتھ بھی منسوب۔ اسی مسجد شعلہ میں ہم تو پہلے علامہ ہلی، مولانا علامہ ابو الحسن اصفہانی، شیخ مقدس اردبیلی اور دوسرے پہلے علماء تو پیدل جاتے تھے۔ اب کربلا کا رواج تو ہے پیدل جانے کا، ہم نے پیدل جا کے دیکھا کہ اب مسجد شہدہ کا رواج وہ نہیں ہے جو پہلے۔ مولا ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ ہم پیدل چل کے مسجد شہدہ میں امام زمانہ کو جا کے یاد کریں۔ مولا ایک دوبارہ بھی توفیق عطا فرمائے۔ اکبر کا بابیان اسی مسجد میں، اس زمانے میں اطراف میں بالکل جنگل تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ مسجد میں دعا کرتے کرتے چونکہ خلوص سے نماز بھی پڑھی تھی، امام کو یاد بھی کیا تھا، استغاثہ بھی کیا، دعا بھی پڑھی اور عقیدت محبت سے امام زمانہ کو یاد بھی کیا۔ اب اچانک دیکھا کہ بادل آ گئے، گھٹا چھا گئی ہے، بڑے مشکل مرحلے ہیں۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کی اس مشکل کیفیت میں مدد کا منتظر ہے۔ بادل، گھٹائیں، تاریک رات، جنگل، ڈاکوؤں کا خطرہ، جنگلی جانوروں کا خطرہ، کیونکہ اس زمانے میں مسجد شہدہ کے اطراف میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسی پریشانی میں کہ اب مسجد سے باہر جاتا ہوں تو کہاں جاؤں؟ اچانک کیا دیکھا کہ مسجد کے محراب میں پہلے ایک معمولی سا بلب تھا، مسجد کے محراب میں پہلے ایک معمولی سا بلب تھا۔ اس کے بعد کیا دیکھا کہ اچانک لائٹنگ تیز ہوئی، بہت زیادہ تیز لائٹنگ کے بعد اسی محراب میں ایک متاثر کن اور بلند شخصیت سرکار امام ایسی نظر آئی۔ اس کو تو نہیں علم تھا وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات تھی۔ اس کو سکون ہوا کہ اندھیرا رات کو بادل تاریکی ہے، اچانک نور کی روشنی جو مسجد شعلہ کے محراب سے نکلی ہے، یقیناً ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اسے کیا پتہ کہ اسی نے مشکل کشائی کرنی۔ لیکن سکون تو ہوا، لیکن جانا تھا کوفہ میں، طویل راستہ ہے، اب سوچ رہا ہے میں کیا کروں۔ اچانک جس مشکل کشا کو دیکھنے سے سکون ہوا، آواز آئی اکبر میرے ساتھ چلو۔ اکبر امام زمانہ کے ساتھ چل رہا ہے، تو جس جگہ سے امام زمانہ اور اکبر ساتھ گزر رہے ہیں، نہ بادل ہے، نہ بارش ہے، نہ گرج چمک ہے، نہ اندھیرا، روشنی بھی ہے، بارش کو کسی چیز کا احساس نہیں، لیکن اس کے ذہن میں خیال نہیں ہے۔ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے جب مسجد کوفہ کے دروازے پر آئے، چونکہ اس نے وہاں ہی جانا تھا، مسجد کوفہ بہرحال شہر میں تھی، شہر کے قریب تھی، قدیم سے ہی شہر کے قریب تھی۔ جیسے کہ ہم کوفہ کی تاریخ متوجہ ہو جائے، ہم بتا چکے ہیں کہ کوفہ شہر اس وقت کا کراچی تھا، 1000 قبیلوں پر مشتمل شہر، جس کی آبادی مکہ مدینہ سے بھی اس زمانے میں زیادہ تھی۔ بعد میں یہ مومنین کا مرکز بنا۔ کوفہ میں پہنچ کے مسجد میں پھر اچانک دیکھا تو امام زمانہ غائب ہوا۔ پتہ چلا کہ یہ میرے ہادی اور مشکل کشا امام زمانہ ہی میری مدد کر رہے تھے۔ پھر وہی بارش، وہی آندھی، وہی طوفان، لیکن اگر بارش آ بھی جائے، آندھی بھی آ جائے، طوفان بھی آ جائے، اپنے گھر میں پہنچ چکا تھا۔ راستے میں اگر اس کی یہ کیفیت بنتی تو اس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، تو امام زمانہ کی مدد کی وجہ سے اسے نجات ہوگی۔ ہم بھی وہی جو امام زمانہ نے جملے کہے ہیں، امام کو یاد کریں، وبا اور باقی مسائل سے حل حاصل کریں، وہی لفظ جو امام زمانہ کی مقدس زبان سے تعارف امام زمانہ میں جاری ہوئے، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا
حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا.